سورۃ الاعراف آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127، 9واں پارہ۔ سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کا ذکر ہے۔ ابتدائی واقعات جو نبوت کے زمانہ سے قبل وہ بھی گزر چکے، اور پھر نبوت کے بعد کے وہ واقعات جن کا تعلق حصہ فرعون سے ہے، ایک حصہ بنی اسرائیل کے واقعات کا اور دوسرا حصہ فرعون کے واقعات کا۔ تو حصہ فرعونی واقعات کے تسلسل سے جاری ہے۔ آج کے سبق میں فرعونیوں کا زوال کیسے شروع ہوا، ان کی بلند و بالا حکومتوں کے زوال کیسے شروع ہوئے، ان کی الٹی گنتی کیسے شروع ہوئی، آج کے سبق میں اس کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے جو واقعات سامنے آئے، اس سے فرعون نے اپنے ظلم و تشدد کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ مثلا جادوگروں کا واقعہ آیا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اس پر اسے شدید غم و غصہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی بے عزتی ہزاروں کے مجمع میں دیکھ لی تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ واقعہ سامنے آیا جب فرعون کی اپنی اسمبلی میں اسی ہی کے ارکان سلطنت میں سے ایک آدمی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، لہذا اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی اسمبلی میں بیٹھے اپنی پارلیمنٹ کے ارکان کے ساتھ الجھ چکا ہوں، اس نے تو میرا بیٹھنا بھی محال کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانے لگا تھا، ان میں ایک قارون بہت بڑا سرمایہ دار اور مالدار تھا، جس نے ظلم و تشدد سے بنی اسرائیل سے مال ہتھیا کر خود بہت بڑا مالدار بنا۔ اس کی تباہیاں بھی سامنے آ چکی تھی، پوری قوم نے اس کا بھی عبرتناک انجام دیکھ لیا تھا۔ یہاں فرعون اور زیادہ غم و غصہ سے بھرا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیتا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے پروگرام سوچتا رہتا۔ بالآخر اس کے قوم کے سردار جمع ہوئے، وزیر وزراء ارکان سلطنت نے اجلاس کیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آیت نمبر 127 سورہ الاعراف۔ اس اجلاس میں کیا طے پاتا ہے؟ اس نے ایک اور ظلم و تشدد کا بل پاس کرایا، اور پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اجلاس کی ظلم و تشدد سے بھرے اجلاس کی کارروائی کا علم ہوتا ہے،
تو پیارے پیغمبر نے کن الفاظ سے اپنے قوم کو دل سوز خطاب ارشاد فرمایا اور کس طرح اللہ کو پکارنے کا درس دیا۔ چنانچہ ان آیات میں ہے جب پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دل سوز انداز میں واز کیا، قوم نے اسی طرح اپنے اللہ کو پکارا، تو یوں فرعون کی الٹی گنتی شروع ہوئی اور اس پر زوال کے الارم بجنے لگے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی کا تسلسل ہے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ کہنے لگے وزیر وزراء، کہنے لگے سرداران، ارکان سلطنت، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے فرعونی کو جو وزیر وزراء تھے وہ کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومه، کیا تم موسیٰ کو کچھ نہیں کہتا، ویسے چھوڑنا چاہتا ہے اسے اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ دہشت گردی کر دے زمین میں۔ فساد کا لفظ اس نے بنی اسرائیل کے لیے لاگو کر دیا تھا، جس طرح کفر مسلمانوں کے لیے دہشت گردی کا لفظ استعمال کر کے باور کرانا چاہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ مسلمان تو دشمنوں کی بھی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح فرعونیوں کا یہ ہتھ گنڈا تھا کہ جو کر کچھ نہیں سکتے، غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ظلم و تشدد میں ہر وقت پستے رہتے ہیں، ان کے ذمہ فساد لگا دیا، دہشت گردی لگا دی کہ یہ تو جی زمین میں ملک مصر میں ہمارا جینا انہوں نے دوبر کر دیا، کیا دہشت گردی تھی جی، اور تو کوئی نہیں۔ ایک ارکان پارلیمنٹ میں ایک آدمی کو مسلمان کر دیا تھا، فرعونیوں کا ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ فرعون کے اپنے گھر میں اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہو گئی، تو آئے روز انہوں نے کہا یہ بے عزتیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی نیا کام کرو تاکہ یہ اپنے اس کام سے رک جائیں۔ چنانچہ قوم والے یہ فرعون کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے چاپلوسیاں کرنے لگے اور کہتے ہیں اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ویسے چھوڑ رہا ہے تاکہ زمین میں وہ دہشت پھیلاتے رہے اپنی، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تجھے اور تیرے الہوں کو یہ چھوڑ رہے ہیں، یہ تیرے الہوں کی عبادت نہیں کر رہے، تجھے بھی انہوں نے بادشاہ ماننا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ فرعون یہ مشرک تھا، دہری نہیں تھا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آلہہ تک اس نے اپنے الہ بنا رکھے تھے، اس کا مطلب ہے یہ مشرک تھا۔ بعض روایتوں سے استدلال کر کے یا بعض اس کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دہری تھا، کہتا جو تھا انا ربکم الاعلی، تو ہو سکتا ہے یہ دہری ہو، لیکن یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس نے جو الہ بنا رکھے تھے اس کا مطلب ہے مشرک بھی تھا۔ انا ربکم الاعلی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا فین تھا اور اسی کا پانی تھا گویا کہ، تو وہ کہتا تھا کہ ملک میں قانون بادشاہ کا چلنا چاہیے، اس لیے انا ربکم الاعلی۔ جمہوریت بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے بڑا آئین جو ہے ملک میں اس کی حکومت کا آئین چلنا چاہیے، اس کے علاوہ جتنے بھی آئین ہیں مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں نہیں چل سکتے۔ تو یہ فرعون کہتا تھا، حالانکہ مسلمان ملک وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہمارا سپریم لا ہوگا، سب سے بڑا قانون ہوگا، وہ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی قانون نہیں چلتا۔ یہ مسلمانوں کے ملک کا نظریہ ہے۔
جبکہ جمہوری اداروں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ صدارتی ریفرنس جو بھی آ جائے وہی قانون بنتا ہے۔ تو یہ فرعون کہتا تھا اس لیے انا ربکم الاعلی کہ قانون میرا چلے گا، مرضی میری چلے گی، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام والتسلیم فرماتے ہیں کہ مرضیاں اسی کی چلے گی جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے۔ اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے مرضیاں اسی کی چلے گی جو مالک ہے۔ تو کس چیز کا مالک ہے؟ تو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں، تو قانون تیرا کیوں چلے؟ تو ربکم الاعلی سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ سب سے بڑا قانون دان میں ہوں اور قانون میرا چلے گا اس ملک پر، جبکہ یہ عبادت جو کرتا تھا اپنے الہ اس نے بنا رکھے تھے۔ تو اس لیے قوم والے کہنے لگے یہ تیرے الہوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کو مار۔ تو اب فرعون نے کہا کہ پہلے تو میں کہا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو مار دیں، اب قانون اپنا تبدیل کر دیں، صرف مومنوں کے بچوں کو مومنوں کے سامنے ماریں گے۔ تو اس سے بچوں پر ظلم و تشدد یہ نہیں برداشت کر سکیں گے، لہذا ہم ان کو اذیت ناک سزا دیں گے۔ مارتے تو یہ موت قبول کر لیتی ہے۔ ابھی تازہ واقعہ گزرا ہے جادوگروں کا، نعوذ باللہ، جو مومن بن گئے تھے، اصحاب موسیٰ بن گئے تھے، ان کو شہید کرنے کا جب اس نے پروگرام کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اس میں تو کوئی نقصان نہیں، اگر ہمیں مارتا ہے تو ہم اپنے رب کی طرف جائیں گے، تو یہ تو ہماری خوشی ہے۔ ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، رب کی آیتیں آئیں نا، اس وجہ سے تو ہمیں مارتا ہے، تو یہ تو کوئی نقصان کا سودا نہیں۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ خوش ہوتے ہیں شہادت سے، لہذا شہادت کی موت بھی ان کو نہیں دینی، ان کے سامنے ان کے بچوں کو مارنا ہے، تڑپانا ہے ان کو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیسے ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ بل پاس کرایا اور کہنے لگا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، کہنے لگا ضرور بے ضرور ہم ماریں گے ان کے بیٹوں کو اور ان کے سامنے ان کی عورتوں کو بے حیا بنائیں گے، ایسی ایسی ہم سکیمیں کھولیں گے کہ ان کی عورتیں ہماری سکیموں کے تحت آئیں گی۔ یہاں اگر کوئی دین یا اسلام کی بات کرے گا تو ان کو کوئی پیسہ روپیہ نہیں دیا جائے گا، جو گانے بجائے گا، بے حیائیاں کرے گا، ان کو ایسے بڑے بڑے ایوارڈ دیے جائیں گے کہ ساری قوم کی عورتیں تڑپیں گی کہ ہمیں بھی یہ عزتیں چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کفر کے اقتدار میں ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھنے والیوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو اور دین کی بات کرنے والوں کو تھرڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کی ذلت کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ کوئی اگر گانیاں والی آ جائیں، گلوکارائیں آ جائیں، رقاص آ جائیں، ناچنے والے، باجے بجانے والے، یہ طبلے سرنگیاں بجانے والے آ جائیں تو انہیں ملکی سطح پر قومی ہیرو جیسا اعزاز دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا، اسے نوبل پرائز دیا جائے جی، اسے آسکر ایوارڈ دیا جائے جی، کیونکہ یہ بہت بڑا زنا کا حامی ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا ہم جنس پرست ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے کہا نستحیی، لفظ نستحیی کی تحقیق ہم پچھلے اسباق میں کر چکے ہیں ابتدائی واقعات میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بچوں کو مارنا ہے اور ان کی عورتوں کو بے حیا بنانا ہے۔ نستحیی کا معنی اگر زندہ کرنے والا ہی ہوتا راجے تو پھر آگے لفظ ہوتا نستحیی نساءہم، ہم ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، ان کے بیٹوں کو ماریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ نستحیی بناتے ان کا لفظ آنا چاہیے تھا، لہذا راجے معنی یہی ہے۔ اور اگر نستحیی کا معنی زندہ والا ہو تو یہ کوئی امتحان نہیں بنتا، یعنی بیٹوں کو ہم ماریں گے، بیٹیوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے، تو یہ امتحان نہیں بنتا۔ امتحان تب بنتا ہے کہ سنقتل ابناءہم بھی امتحان ہو اور نستحیی نساءہم بھی ان کے لیے آزمائش ہو۔ تو لہذا اس کا یہی معنی صحیح ہے کہ یہ مادہ حیا سے ہے کہ ہم ان کا حیا چھین لیں گے۔ چنانچہ اس نے یہی کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا تھا نا وہ عورت کا فتنہ تھا، اس لیے کہ عورتوں کو بے حیا بنانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو آج بھی
اسی طرح اپنے اپنے اعزاز لینے کے لیے مختلف ممالک کے اندر دنیا کے عیش پرست مادہ پرست لوگ وہ صرف اور صرف بے حیائی کے کردار کو اونچا اور بلند کرنے کے لیے ماڈل بنتے ہیں، ماڈل بننے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کو دنیاوی تعلیم کے بڑے بڑے عہدوں سے بھی دے دیا جائے، فائز کیا جائے کہ اتنے بڑے عہدے ہیں تیرے پاس، اتنی تعلیم ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ماڈل بننا پسند کروں گا، نعوذ باللہ۔ یعنی اسے اگر دنیاوی عصری تعلیم بھی دی جائے نا، وہ اعلیٰ تعلیم پر عصری تعلیم میں بھی اعلیٰ کردار تک پہنچ جائے نا، وہ تو ماڈل بننے کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں جی؟ اس ادھر راہیں بڑی کھلتی ہیں، ایک تقریباً چند سیکنڈ کی ویڈیو میں ایسا بندہ وائرل ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے، لہذا مجھے ماڈل بننا ہے۔ تو یہ فرعون کی چلائی ہوئی چال تھی، اس نے کہا بے حیائی کے کاموں کو آگے کرو، یہ قوم بھاگے گی پیچھے، لہذا یہ قوم موسیٰ تباہ اس طرح ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے اپنے بندوں کو زیادہ کرے گا، اس کی جمعیت بکھر جائے گی، اس کے لوگ کم پڑ جائیں گے، ہمارے ہاں لوگوں کی آمد زیادہ ہو جائے گی۔ تو لہذا اس نے یہ قانون پاس کیا۔ تو آگے قوم والے بولنے لگے کہ یہ پھر کیسے کر لو گے، چلے بچوں کو تو ہم مار ڈالیں گے، لیکن ان کی عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ اس نے کیا جواب دیا، کہنے لگا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر بڑے زوراور ہیں، ہمارے کام چلتے ہیں، ہم ایسے ایسے کام کریں گے کہ دونوں کام ہمارے لیے بڑے آسان ہوں گے۔ اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اجلاس کی خبر ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے پاس کیا اپنی قوم کے سامنے، کتنا پر اثر واضح ہے۔ اور قوم موسیٰ کیا جواب دیتی ہے اس بات کو سن کر، اور پھر پیارے موسیٰ علیہ السلام کیا طرف ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے کیا کہنے۔ ایک ایک جملہ ایسا تھا کہ فرعون کے لاکھوں بنائی ہوئی سکیمیں وہ رفو چکر ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور پیارے پیغمبر کی تقریر میں اثر تھا۔ اللہ ہماری زمانوں میں بھی برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال میں بھی دین کی شوق نصیب فرمائے، تاکہ کفر جتنی بھی ہمارے لیے بے حیائی کی اور دنیاوی سکیمیں عام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کی شوق سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو استعینوا باللہ، فرعون اب اوچھے ہٹ گندے استعمال کر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور ڈٹ کر رہنا میرے ساتھ، ان الارض للہ، ہوتے رہی اس کے مشورے، ہوتے رہی اس کے قانون، چلاتے رہی اپنی مرضیاں، زمین تو اللہ کی ہے، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورث من یشاء من عبادی، اس زمین کا مالک بناتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا۔ اور یہ میرا تجربہ بھی سن لو، جب بھی ظلم کی آندھی چلا کرتی ہے کہیں بھی، والعاقبۃ للمتقین، آخری فیصلہ متقی لوگوں کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے اور یہ میرا اعلان بھی ہے، آخری فیصلہ متقی لوگوں کے حق میں نکلے گا، لہذا انہیں ظلم و تشدد چلانے دو۔ اب قوم والے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم کتنا صبر کریں، اپنے لیے صبر کر سکتے تھے، اس نے ہمیں غلام بنایا، مارا، اب ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے مارا جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ قال موسیٰ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے ہمیں ستایا گیا آپ کی آمد سے پہلے بھی، آپ کی آمد سے پہلے بھی ہم اس کی غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے، جیسے ان ظالموں کی مرضی آتی ہماری زندگی ایسی ہی ہوا کرتی۔ ومن بعد ما جئتنا، آپ کے بعد
آپ کی تشریف آنے کے بعد کوئی ظلم ختم نہیں ہو گئے بلکہ امتحانات اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہی ملک مصر ہوگا کہ تم اس ملک کے حکمران بن جاؤ گے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ جس طرح آج فرعون کی حکومتیں ہیں اور اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں بھی حکومت دے کر تمہیں بھی آزمائے گا۔ یہ یاد رکھنا اللہ نے اس زمین کا تمہیں ہی مالک بنانا ہے، تمہیں ہی اللہ نے وارث بنانا ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز ہے سورہ یونس آیت نمبر 83 میں فرمایا، سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 83، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ آیت نمبر 83 سورہ یونس 11واں پارہ۔ پس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہ لا سکے الا ذریۃ من قومہ، سوائے ان کی قوم کے چند نوجوان، چند بچے، چند ہوشیار لوگ، صرف جنہیں ظلم و تشدد سہنے کی عادت بن چکی تھی، بہادر تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا جتنا بڑا بھی ظلم آیا سہ لیں گے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بہت ساری دنیا ڈر کی وجہ سے بھی ایمان کا اظہار نہیں کرنے کی۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، کیونکہ فرعون کی دہشت پھیل چکی تھی، اس کے وزیر وزراؤں اور ان کے آفیسر کی دہشت پھیل چکی تھی۔ أَن يَفْتِنَهُمْ، ایمان تو لانا چاہتے تھے قوم موسیٰ لیکن وہ آزمائشوں میں ڈال دیتے تھے، لہذا ان کے بچوں کو مارنے لگتے۔ تو کیا کرتے؟ ڈر کی وجہ سے وہ آ کر کہہ دیتے کہ اچھا ہم ایمان نہیں لاتے۔ لہذا چند لوگ تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلانیہ کھڑے ہو گئے، باقی خفیہ طور پر ایمان تو لائے تھے لیکن اس فتنے اور آزمائش کی ڈر سے وہ نہیں لانا چاہتے تھے، ایمان اعلان نہیں کرتے تھے۔ وجہ رب کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ فرعون تھا بہت بڑا سرکش بن چکا تھا زمین میں۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ بگوڑے جب ان کو موت آ جائے نا تو ان کو پر لگنے لگ جاتے ہیں، تو یہ فرعون نے ظلم کی آخری حدوں کو بھی کراس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پر لگ گئے، موت کے دن قریب آ گئے تھے، اس کی گنتی الٹی شروع ہونے والی تھی۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں اس سے جو ہو سکا نا اس نے کیا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، واقعی وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور تسلیم کے دکھ کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر کتنا دکھ ہوا تھا انہیں، ہر وقت اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ تو یہ قوم موسیٰ یہ کہنے لگی کہ آپ ہماری اولادوں کو جب ہمارے سامنے مارے گا تو ہم کیا کریں گے؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرنا۔ قال موسیٰ یا قوم، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے وارننگ جاری کر دی اپنی قوم میں، فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو فعلیہ توکلوا، اب آخری جھٹکے آ رہی ہیں ظلم کے، لہذا اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ان کنتم مسلمین، اگر ظاہری طور پر بھی میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، قوم کہنے لگی ہم نے اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تو ہمیں بچانے والا یہاں کوئی نہیں، ہم اپنے اللہ سے ہی مانگیں گے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، دعائیں کرتے اے اللہ ظالم یہ ظالم اپنے ظلموں کی حدود بھی پھیلانے لگ گئے ہیں، اے اللہ یہ
انسانیت سے بھی باہر ہونے لگ گئے ہیں۔ اے اللہ ان ظالم قوم کا ہمیں تختہ مشق نہ بننے دینا، کہیں ہم ظلم و تشدد نہ برداشت کرنے کی وجہ سے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ہمارا صبر ٹوٹنے نہ لگ جائیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کے ذریعے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے باز کیا، قوم نے دعا کی اپنے اللہ سے، تو پھر یوں گنتی الٹی شروع ہوئی کہ ایک دفعہ اچانک بیٹھے بیٹھے یا اپنی فراوانیوں اور اپنی خوشحالیوں کے نغمے پڑھ رہے تھے، اچانک اللہ نے ان کی فصلوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ فصلیں جو کھڑی تھی تباہ ہونا شروع ہو گئی، مال کم ہونا شروع ہو گئے، ملک میں قحط کی فضا پھیل گئی، اور ایک دو سال نہیں کئی سال کے لیے اللہ نے قحط میں ملوث کر دیا۔ یہ جو لوگ ظلم کا سوچ رہے تھے نا، اللہ نے ان کو اپنے سر کے ڈال دی، لوگوں پر ظلم کرنے کا پروگرام بنایا، اپنے چولہے ان کے ٹھنڈے پڑنے لگے، لوگوں کو مارنے کا، لوگوں کے بیوی بچوں کو ترسانے کا انہوں نے سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو کھینچ لیا، اب یہ اپنی روٹی کی فکر میں بھاگنے لگے، اور یہ بھول گیا کہ ہم نے تو ان کے بیوی بچوں کو تڑپانا تھا، اب اپنے بچے بلک بلک کر رو رہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ البتہ تاکہ ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو بالسنین قحط میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جس ملک میں قحط ہو تو سارے ملک پر قحط آتا ہے، تو یہ فرعونیوں پر صرف قحط کیوں؟ حالانکہ بنی اسرائیل بھی تو اسی ملک میں رہتے تھے، بنی اسرائیل کو تو پہلے بھی بادمی قسم کا کھانا ملتا تھا، جتنا ان کو پہلے ملتا تھا قحط میں اس سے کم نہ ہوا۔ البتہ ان کے لیے جو فراوانیاں تھی نا، آل فرعون کے لیے قحط آ گیا، وہ تو روکا سوکا کھا کر بھی گزارا کرنے کے عادی ہو چکے تھے، لیکن یہ تو روکا سوکا کھانے کے لائق بھی نہیں تھے، اس لیے یہ قحط صرف فرعونیوں کے نام کا ہوا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کے دنوں میں بھی قحط کی فضا کو ہٹا لیا، جبکہ فرعونیوں پر پورا کا پورا قحط مسلط ہو گیا۔ ملک ایک ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ قحط صرف فرعونیوں پر آیا۔ بالسنین، یہ سنت ان کی جمع ہے، کئی سال، یعنی اس کو قحط کے لیے استعمال کرتے ہیں، کئی سال وہ قحط کی فضا میں رہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میوے کم ہو گئے، جو پڑے تھے وہ بھی ختم ہونے لگ گئے۔ یہ اللہ نے ابتدائی جھٹکا انہیں قحط کا دیا۔ چولہے ٹھنڈے اللہ اس لیے کرتا ہے لعلہم یذکرون، کہ یہاں سے سوچ کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میرا پیسہ کم ہو گیا، میرا مال و دولت کم ہو گیا، میرا کھانا پینا مجھ پر تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلا عذاب بھیج دیا ان پر، تاکہ اب سوچنے سمجھنے کے کوئی نہ کوئی مادہ ان میں پیدا ہو جائے۔ کیا انہوں نے سوچنے سمجھنے پر وقت گزارا، یا ان کے لیے قحط مفید ثابت ہوا؟ ایمان لائے کہ نہ لائے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔